عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی میں انتظامی غفلت عروج پر۔ 2011 میں شروع ہونے والا نون لیگ کا فلیگ شپ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبہ شروع ہوئے دہائی بیت گئی مگر 10 ماڈل بازار روزانہ فعال نہ ہو سکے۔ انتظامیہ بازار کے سسٹم کو بہتر کرنے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ پھلوں سبزیوں کے سرکاری دام اور بازار کی قیمتوں میں فرق برقرار۔ دکاندار منمانی قیمت پر پھل اور سبزیاں فروخت کرنے لگے۔ آلو 85 کی بجائے 110، پیاز 150 کی بجائے 190 روپے کلو، ٹماٹر 170 کی بجائے 180 اور ادرک 725 کی بجائے 750 روپے کلو ملنے لگا۔ کیلا 20، سیب 30 اور آڑو بھی 30 روپے مہنگا فروخت۔ گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا دوبارہ سے آغاز۔ روٹی کے نرخوں کے بارے میں روزانہ رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اسسٹنٹ کمشنرز کو روزانہ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ وزیر خوراک نے انتظامیہ کے ہمراہ دورے شروع کر دیے۔ مہنگی کم وزن روٹی بیچنے والوں کے خلاف سخت ایکشن، گرفتاریاں بھی شروع کر دی گئیں۔ محفوظ خوراک کی فراہمی کا مشن فوڈ اتھارٹی نے ستمبر کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ صوبہ بھر میں 92,822 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، مجموعی طور پر 282 بند کر کے 88 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ فوڈ پوائنٹس کو 11 کروڑ 63 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ وفاقی حکومت کی لاہور سمیت مضافات میں انسداد بجلی چوری مہم جاری۔ بجلی چوری میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کی شرح انتہائی کم، گرفتاریوں کی شرح 30% تک ریکارڈ کی گئی۔ لیسکو نے 1,33,000 بجلی چوروں کو پکڑا، 1,28,000 کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ بجلی چوروں کو 14 کروڑ 51 لاکھ یونٹ چارج کیے گئے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور کی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن، مجموعی طور پر 37 صارفین کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ کمپریسر استعمال کرنے پر 10، غیر قانونی استعمال پر 27 کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ ٹیرف کی خلاف ورزی کرنے پر بھی متعدد کنیکشن منقطع کیے گئے۔ ابتدائی رپورٹ پر 19 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ لاہور میں تحریک انصاف کا احتجاج، مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 22 ہو گئی۔ 4 مقدمات دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیے گئے۔ تھانہ اسلام پورہ، شفیق آباد، لاری اڈا، مستی گیٹ میں مقدمات درج۔ شاہدرہ، ملت پارک، ہنجروال اور کینٹ ڈویژن تھانوں میں مقدمات درج۔ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، علیمہ خانم اور دیگر کو نامزد کیا گیا۔ ادھر لاہور پولیس نے 350 سے زائد پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پرتشدد کارروائیوں پر گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ موسم کی انگڑائی، مطلع ابر آلود، ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی، درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ادھر پی ڈی ایم نے بھی مختلف اضلاع کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی، بارشوں کا سپیل 8 اکتوبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ پاکستان سے ٹورنٹو جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر، پی آئی اے نے 15% رعایت کا اعلان کر دیا۔ مسافر 15% ڈسکاؤنٹ والی ٹکٹ 15 اکتوبر تک بک کروا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بینک آف پنجاب کے دورے کی اندرونی کہانی۔ وزیر اعلیٰ کے بینکنگ سیکٹر سے متعلق سوالات نے بینک حکام کو حیران کر دیا۔ پنجاب بینک کے افسران جواب دینے سے قاصر رہے۔ مریم نواز نے مستقبل کے بزنس پلان سے متعلق سوالات پوچھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارجنٹائن کے سفیر سیباسٹین سویس کی ملاقات۔ لاہور، اسٹاک، زراعت، آئی ٹی اور دیگر صنعتی شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ اوکاڑا میں سائلوز کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن سعدیہ تیمور کا گارمنٹ سٹی کا دورہ۔ سعدیہ تیمور نے گارمنٹ سٹی اینڈ ویمن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے آپریشنل امور پر بریفنگ دی گئی۔ سعدیہ تیمور نے گارمنٹ سٹی میں پودا بھی لگایا۔
لاہور شہر کے متعدد ایس ایچ اوز کے تبادلے کر دیے گئے۔ سب انسپکٹر محمد ندیم کمبو ایس ایچ او تھانہ سندر تعینات، انسپکٹر عاطف اقبال کو ایس ایچ او مسلم ٹاؤن لگا دیا گیا۔ سب انسپکٹر محمد اسرار ایس ایچ او تھانہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ تعینات، سب انسپکٹر یونس بھٹی کو ایس ایچ او تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن لگا دیا گیا۔ ایم پی اے راشد منہاس کی عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہری، سائلین نے دیہاتی حلقے میں ترقیاتی منصوبوں کا مطالبہ کیا۔ اہل علاقہ نے نوکریوں کی درخواست کی، سیوریج اور واٹر سپلائی مسائل کا بھی بتایا۔ رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس کے اجرا کے لیے اقدامات، سی ٹی او کی کمپیوٹرائز ٹیسٹ کی بجائے وربلی سائن ٹیسٹ لینے کی ہدایت۔ منامہ پولیس لائن میں خصوصی کاؤنٹر قائم، اب امیدواروں کو قطار میں نہیں لگنا پڑے گا۔ آگاہی کے لیے خصوصی لیکچر اور ویڈیوز بھی دکھائی جا رہے ہیں۔ الحمرا آرٹ کونسل میں لاہور بینالے کے تیسرے ایڈیشن LB3 کا آغاز، ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار مستقبل کے فروغ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ LBF کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر قدسیہ رحیم کی شرکت، کمشنر لاہور زید بن مقصود، DG ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری کی بھی شرکت، 30 سے زائد ممالک کے 60 سے زائد فنکاروں کی شرکت۔ لاہور بینالے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام YMCA میں ملکی اور غیر ملکی پینٹرز کے فن پاروں کی نمائش، پاکستان اور بھارت سمیت 30 ممالک کے پینٹرز نے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے۔ نمائش میں کیلیگرافی، منی ایچرز، کینوس اور پینٹنگز رکھی گئی ہیں۔ فن پاروں کی نمائش 8 نومبر تک جاری رہے گی۔ پاکستان کراٹے فیڈریشن کے زیر اہتمام ریفری اور ججز کورس کا انعقاد، کورس میں شرکاء کو نئے قوانین سے آگاہی دی گئی۔ کورس میں 50 سے زائد ججز اور ریفریز کی شرکت، قومی کراٹے چیمپئن شپ میں نئے قوانین لاگو کیے جائیں گے۔